شام سے تھوڑی دیر پہلے عالم قریشی نے میری مطلوبہ معلومات مجھ تک پہنچا دی۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ گلگت والے واقعات کو اچھالنے اور بڑھانے کا زیادہ کام سرحد کا سینئر صوبائی وزیر منصور خان انجام دے رہا ہے۔ منصور احمد خان نامی یہ سینئر صوبائی وزیر مختلف ذرائع سے پولیس افسران اور مشتبہ کور پر دباؤ ڈلوا رہا تھا اور خاص طور سے ساحی صاحب کو کارنر کرنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ اسی شخص کی تگودو کا نتیجہ تھا کہ قراقرم رینج کی اس وادی تک پہنچنے اور وہاں کے لوگوں کا صفایا کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر تیاریاں ہو رہی تھیں۔ عالم قریشی کی اطلاعات سے یہ بھی پتہ چلا کہ وزیر داخلہ کے ایک مشیر سے زوردار جھڑپ کے بعد ساحی صاحب نے اپنا ملازمت سے استعفیٰ دے دیا ہے اور تمام سرکاری مراد بھی واپس کر دی ہیں۔ یہ تشویشناک خبر تھی اور اس خبر سے بحران کی شدت کا اندازہ بھی ہوتا تھا۔ میں نے عالم قریشی کو شاہنور اسٹوڈیوز کے علاقے کا ایک ایڈریس دیا اور سامان کی ایک چھوٹی سی لسٹ دی۔ عالم قریشی نے 2 گھنٹے کے اندر یہ سامان مجھ تک پہنچا دیا۔ اسٹوڈیوز میں شوٹنگ کے لیے ریڈی میڈ میک اپ کی ضرورت اکثر پیش آتی ہے۔ یہ شعبہ باقاعدہ میک اپ آرٹسٹ کے سپرد ہوتا ہے۔ اچھے میک اپ آرٹسٹ عموماً اعلیٰ کوالٹی کے سامان کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ سامان مختلف شاپ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میں نے عالم کو ایک ایسی ہی شاپ کا پتہ دیا تھا۔ یہ کافی مہنگا لیکن امپورٹڈ سامان تھا۔ جلد کو رنگنے والے کیمیکل، لوشن، آئی لینسز اور داڑھی مونچھیں وغیرہ اس میں شامل تھیں۔ اس رات زری گل کے ساتھ مل کر میں قریباً 2 گھنٹہ آئینے کے سامنے مصروف رہا اور اپنا حلیہ خاصی حد تک تبدیل کر لیا۔ اب میرا رنگ گردن سے نیچے تک سیاہی مائل سانولا تھا۔ ہاتھ بھی اسی رنگ کے تھے۔ بالوں اور داڑھی کا رنگ بھی یکسر بدل گیا تھا۔ آنکھیں خاصی چھوٹی نظر آنے لگی تھیں اور ان کی دونوں طرف کروپاز یعنی جھریوں کے نشانات واضح تھے۔ بنظر غیر میں اپنی عمر سے 14-15 سال بڑا نظر آ رہا تھا۔ ریڈی میڈ میک اپ کے ذریعے چہرے کو بدلنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ چہرے پر نظر آنے والی تبدیلی حقیقت کے قریب تر نظر آئے۔ پاس سے دیکھنے والے کو بھی یہ احساس نہ ہو کہ خد و خال کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی گئی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ ساحی صاحب ہر صبح 4 بجے کے لگ بھگ گھر سے نکلتے ہیں اور گلبرگ والی نہر کے ساتھ جاگنگ کرنے کے بعد 6 بجے کے قریب واپس آتے ہیں۔ یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا۔ کم از کم میں نے اس معمول میں تبدیلی نہیں دیکھی تھی، بلکہ مجھے یاد تھا کہ ایک دفعہ بخار کی حالت میں بھی وہ جاگنگ کرنے نکل گئے تھے اور فریال بے حد سٹپٹائی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ساحی صاحب کا یہ معمول آج کل بھی برقرار ہوگا اور الگ صبح نہر کے کنارے دھند میں لپٹے ہوئے درختوں کے درمیان ان سے ملاقات ہو سکے گی۔ صبح 3 بجے کے قریب میں نے عالم قریشی کی گاڑی نکالی اور نہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں 1-2 جگہ پولیس اہلکار نظر آئے، لیکن پولیس والے ہونڈا جیسی باروب گاڑیوں کو روکنے کی زحمت کم ہی کرتے ہیں۔ 3:45 بجے میں جیل روڈ کے پل کے قریب پہنچ گیا اور ایک مناسب جگہ پر گاڑی روک کر بیٹھ گیا۔ میرا انتظار طویل ثابت ہوا، لیکن رائے گا نہیں گیا۔ قریباً 5 بجے تھے جب میں نے نہر کے کنارے واقع خوبصورت فٹ پاتھ پر ساحی صاحب کا حوالہ دیکھا۔ میری توقع کے برخلاف وہ جاگنگ نہیں کر رہے تھے، بلکہ چہل قدمی والے انداز میں دھیرے دھیرے چلے آ رہے تھے۔ وہ خاصے کمزور بلکہ بیمار دکھائی دیتے تھے۔ میں نے انہیں اپنے سامنے سے گزرتے دیکھا۔ درمیانی فاصلہ بمشکل 5 گز کا تھا۔ ساحی صاحب نے ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا۔ ہاتھ میں چھوٹی سی اسٹک تھی، لیکن وہ چستی اور امنگ نظر نہیں آ رہی تھی جو ساحی صاحب کے مزاج کا حصہ تھی۔ میں نے انہیں اپنے سامنے سے گزرنے دیا۔ جب وہ کافی دور نکل گئے تو میں گاڑی چلا کر پھر ان کے عقب میں پہنچ گیا، لیکن یہ کام اس طرح ہوا کہ ساحی صاحب کو بالکل شک نہیں گزرا۔ در حقیقت میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ساحی صاحب کی نگرانی تو نہیں ہو رہی۔ فٹ پاتھ پر چند لوگ اور بھی جاگنگ کر رہے تھے، لیکن ان میں سے ایک بھی مجھے ایسا نظر نہیں آیا جس پر کسی طرح کا شبہ کیا جا سکتا۔ قرب و جوار میں کوئی گاڑی وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد میں اپنی گاڑی ساحی صاحب کے قریب لایا۔ وہ گاڑی رکنے کا انداز دیکھ کر بری طرح چونکے۔ میں نے کھڑکی سے چہرہ نکالا۔ ساحی صاحب کی نگاہیں تعجب سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ فوری طور پر مجھے پہچاننے میں ناکام رہے۔ اگر ایک جہاندیدہ پولیس آفیسر مجھے فوری طور پر شناخت نہیں کر سکا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ میرا بہروپ کامیاب ہے۔ ساحی صاحب، یہ میں ہوں۔ ساحی صاحب نے میری آواز پہچانی اور ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ آئیے، میں نے 7 والا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ساحی صاحب چند لمحے تذبذب سے میری طرف دیکھتے رہے اور پھر قدم بڑھا کر گاڑی میں آ بیٹھے۔ ان کے بیٹھتے ہی میں نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ قریباً 15 منٹ بعد ہم جلو موڑ کی طرف چند گھنے درختوں کے نیچے موجود تھے۔ ہم نہر کے کنارے سے اتر کر فرلانگ 1.5 فرلانگ کھیتوں کی طرف آ چکے تھے۔ چاروں طرف کماد اور چاول کے سرسبز کھیت تھے جن پر اوس موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔
تم بہت خطرناک کام کرو شاہ جہان. وہ شکاری کتوں کی طرح تمہاری بو سونگتے پھر رہے ہیں. بے شک تم نے حلیہ بدل لیا ہے، لیکن تمہیں اس طرح باہر نہیں آنا چاہیے تھا. آپ کیا چاہتے ہیں جناب، کہ میں چوہے کی طرح بل میں گھس کر بیٹھا رہوں اور وہ جو چاہے کرتے رہیں؟ وہ جو کچھ کرنے والے ہیں وہ سرعام قتل ہے. مجھے یقین نہیں آتا کہ وادی میں کارروائی ہوگی تو یرغمالیوں میں سے کوئی بھی زندہ بچ سکے گا. شاہ جہان تم جذباتی ہو رہے ہو. ابھی کارروائی نہیں ہو رہی، صرف کارروائی کی باتیں ہو رہی ہیں. فرض کرو کارروائی ہوئی بھی تو قراقرم کے انتہائی دشوار گزار رستوں پر چل کر اس وادی کو کھوجنا آسان نہیں ہوگا. تمہیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ابھی ہتھیار نہیں ڈالے. مشتبہ کور اسلام آباد گیا ہوا ہے. وہ کوشش کر رہا ہے کہ کارروائی کا ارادہ ترک کر دیا جائے، اور میں بھی اس سلسلے میں پوری کوشش کر رہا ہوں. آپ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ مجھے تو معلوم ہے کہ آپ کو ایک کونے میں بٹھا دیا گیا ہے اور مجبوراً آپ نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا ہے. ساحل صاحب کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا، تاہم وہ سنبھل کر بولے، ایک میرے مستعفی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا. پولیس لائن میں آئی جی تک ہمارے ہم خیال ہیں. وہ اس معاملے کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ساحل صاحب یہ بات کہنے کو تو کہہ رہے تھے، لیکن اپنے لہجے کا کھوکھلاپن شاید انہیں خود بھی محسوس ہو رہا تھا. زندگی میں پہلی بار مجھے ساحل صاحب بے بس اور مایوس نظر آئے. ان کی کیفیت دیکھ کر میرا دل کٹ گیا. ساحل صاحب کے لیے میرے دل میں بڑی عزت تھی، اور یہ عزت یوں ہی نہیں تھی. مجھے ان کے کردار میں ایسی خوبیاں دکھائی دی تھیں جنہوں نے مجھے اپنا گرویدہ بنایا ہوا تھا. کبھی کبھی تو مجھے ان کی شخصیت میں اپنے مرحوم والد کی جھلک نظر آتی تھی، اور مجھے یوں لگنے لگتا تھا کہ جیسے میرے سر پر ابھی ایک مشفق اور مہربان ہاتھ کا سایہ موجود ہے. میں نے کبھی ساحل صاحب پر اپنی اس کیفیت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اتنی بات تو میں جانتا تھا کہ ساحل صاحب مجھے اپنے گھر کا ایک فرد ہی سمجھتے ہیں. ایک قریبی بزرگ ہی کی طرح میرے بارے میں متفکر رہتے ہیں، اور آج یہ قریبی بزرگ جو جوانوں کی طرح چوکس تھا، بے حد تھکا ماندہ اور نڈھال دکھائی دے رہا تھا. اس کا چہرہ اور لب و لہجہ گواہ تھا کہ اس پر بے پناہ دباؤ ہے. اس کو تنقید، توہین اور عداوت کے خارزاروں سے گزارا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ ملازمت چھوڑنے پر مجبور ہو گیا ہے. اور یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ میری وجہ سے ہوا تھا. میں چاہتا تھا کہ ساحل صاحب مجھ سے کھل کر باتیں کریں، وہ تمام حالات بتائیں جن سے وہ گزر رہے ہیں. پہلے تو وہ کنی کتراتے رہے، لیکن میرے پیہم اصرار نے ان کی خاموشی کو کسی حد تک توڑ دیا. ساحل صاحب کی باتوں سے تصدیق ہوئی کہ حکام کے مخالف دھڑے کا سربراہ سرحد کا سینئر وزیر منصور خان ہے. منصور خان نے حال ہی میں یعنی عیسیٰ جان کی ہلاکت کے بعد وزارت کا حلف اٹھایا تھا. منصور خان کا تعلق ایک نہایت طاقتور سیاسی خاندان سے تھا. خاص طور سے بیوروکریسی میں ان لوگوں کو زبردست عمل دخل حاصل تھا. منصور خان کی اصل طاقت ایک صوبائی وزیر سے کہیں زیادہ تھی. ساحل صاحب نے بتایا کہ سرحد سے تعلق رکھنے والے کچھ بڑے بیوروکریٹس اور سیاسی شخصیات اس کی بھرپور ہمنوائی کر رہی ہیں. یہ لوگ ذرائع ابلاغ کو بھی مسلسل دھواں دھار بیانات دے رہے ہیں اور گلگت میں پیش آنے والے پراسرار واقعات کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں. وادی میں ہلاک ہونے والے صحافی شاہد خان کی وجہ سے صحافتی طبقے کے کچھ لوگ بھی ان کے ہمنوا بن گئے ہیں. ساحل صاحب کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ یہ سارا جھگڑا عیسیٰ جان کے قتل کے بعد شروع ہوا ہے. عیسیٰ جان بدنام ڈکیت اور قاتل ہونے کے باوجود سرحد کی کچھ اعلیٰ شخصیات کا لاڈلا تھا. اس کی موت سے ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھے تھے. وہ عیسیٰ جان کی ہلاکت پر تو زیادہ شدت سے آواز نہیں بلند کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے زہر افشانی کے لیے ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیا، یعنی گلگت والے واقعات کو بنیاد بنا کر پولیس فورس اور خاص طور سے ساحل صاحب کو نشانہ بنانا شروع کیا اور بعد ازاں مشتبہ کور کے خلاف بھی محاذ کھڑا کر دیا. ساحل صاحب نے بتایا، جب تم نے عیسیٰ جان پر خنجر سے وار کیے تو دوسروں کی طرح میں بھی چھت سے دیکھ رہا تھا. منصور خان کے کارندے نے تم پر رائفل کا فائر کرنا چاہا تو میں نے ہاتھوں سے روک دیا. بعد میں نے تمہیں آواز دے کر کہا کہ شاہ جہان یہاں سے بھاگ جاؤ. پشاور کے ڈپٹی کمشنر سمیت سب نے میرا یہ جملہ سنا تھا. بس اسی لمحے سے ان لوگوں نے مجھ سے دشمنی پہ کمر باندھ لی. میں ساحل صاحب سے اور بھی بہت کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ بار بار کلائی کی گھڑی کی طرف دیکھ رہے تھے. انہوں نے مجھ سے میرے حالات پوچھے. میں نے انہیں مختصر الفاظ میں عالم قریشی اور اپنی پناہ گاہ کے متعلق بتایا. تم نے مجھ سے رابطہ کر کے بہت بڑا رسک لیا ہے. میرے گھر کی نگرانی کی جاتی ہے اور اکثر اوقات گاڑی کا تعاقب بھی ہوتا ہے. جناب، میں تسلی کر کے ہی آپ کے پاس گاڑی لایا تھا. کم از کم اس وقت تو کوئی آپ کے پیچھے نہیں تھا. پھر بھی میرا زیادہ دیر تک اوجھل رہنا مناسب نہیں. وہ لوگ چونک جائیں گے اور میری تلاش میں نکل پڑیں گے. میں نے ساحل صاحب سے شفتہ اور انجم کی خیریت دریافت کی. ساحل صاحب نے ان دونوں کی طرف سے مجھے اطمینان دلایا اور بولے، میں ایک بار پھر کہتا ہوں شاہ جہاں، تم اپنے آپ کو خطرے میں مت ڈالو. کچھ دن کے لیے پس منظر میں چلے جاؤ. تم نہیں جانتے شفتہ کتنی محبت کرتی ہے تم سے. تمہیں کچھ ہو گیا نا تو وہ بھی زندہ نہیں رہے گی.
تمہاری جدائی کا ایک ایک پل وہ گن کر گزار رہی ہے۔ میں بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں جناب، لیکن صفدر، جان چاول اور دیگر بے گناہ لوگوں کی دردناک موت کے بدلے مجھے زندگی قبول نہیں ہے۔ مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں کروں گا۔ کیا کرو گے تم؟ میں وہ خط پریس کے سامنے پیش کر دوں گا جو سردار سدرت نے میرے نام لکھا تھا۔ اس خط میں سردار سدرت نے قبیلے کے لوگوں کی طرف سے یہ حتمی وعدہ کیا ہے کہ آئندہ وہ لوگ کبھی بھی وادی کی حدود سے نکل کر لوٹ مار نہیں کریں گے، اور اگر باہر کی دنیا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے تو دوبارہ کبھی بھی ان کی سرگرمیوں کے بارے میں کوئی نہیں سنے گا۔ پھر اس خط میں وہ وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں جن کے سبب اس سے پہلے لوٹ مار کی وارداتیں ہوتی رہی ہیں۔ ان وارداتوں کا اصل محرک وادی کے مذہبی پیشوا یعنی جاتری تھے۔ وہ تمام جاتری اپنے مہان جاتری سمیت بارودی دھماکے سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب وادی پر صحیح معنوں میں وہاں کے عام لوگوں کی مرضی چلتی ہے، اور یہ لوگ غیر مہذب ہونے کے باوجود قناعت پسند اور پرامن ہیں۔ انہیں جاتریوں کی طرح لوٹ مار کی عورتوں اور شرابوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ سیاحوں سے چھینے ہوئے بیش قیمت کپڑوں کے شوقین ہیں۔ وہ کھیتی باڑی اور شکار کے ذریعے ایک سادہ زندگی گزارنے کے خواہاں ہیں، اور اگر ان میں سے چند ایک مختلف ذہن بھی رکھتے ہیں تو اکثریت کے سامنے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ساری باتیں میں جانتا ہوں شاہ جہاں، اور میں نے ذمہ دار افراد کو سب کچھ بتایا بھی ہے، لیکن تم جانتے ہو جب بے جا مخالفت و بیان بازی کی آندھی چلتی ہے نا تو ہر دلیل اور منطق کو اڑا کر لے جاتی ہے، کوئی کسی کی نہیں سنتا۔ میرے خیال میں ان معاملات کو مزید بگاڑنے میں کچھ ہاتھ مہتاب نامی اس عورت کا بھی ہے جو فلمی یونٹ کے ساتھ تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہیروئن روشنی کی خالہ ہے، بے حد لالچی عورت ہے وہ۔ مہتاب کا نام سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اس کا فربا چہرہ اور پان سے رنگے ہوئے ہونٹ گھوم گئے۔ ساہی صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ بے حد موقع پرست اور لالچی عورت تھی۔ لال کوٹھی میں جب ہمیں جان کی فکر پڑی ہوئی تھی تو اس نے بڑی چابک دستی سے 3-4 راتوں کے لیے روشنی کو چودھری وقت کے پاس فروخت کر دیا تھا۔ میں نے ساہی صاحب سے پوچھا، کیا کیا ہے مہتاب نے؟ بڑی خراٹ عورت ہے وہ۔ اخباروں میں فلمی یونٹ کے بارے میں جو خبریں چھپی ہیں سب اسی کی وجہ سے چھپی ہیں۔ اس نے کافی مال بنایا اس چکر میں، اب مزید مال بنانے کی فکر میں ہے۔ فلمی یونٹ کا اسسٹنٹ کیمرہ مین بدری اس عورت مہتاب کا چھوٹا بھائی ہے۔ یہ بدر الدین عرف بدری تمہارے ساتھی وادی سے واپس آیا تھا۔ بدری کیمرہ مین رضوی کا اسسٹنٹ ہے۔ اب یہی شخص بار بار اسلام آباد کے چکر لگا رہا ہے اور اعلیٰ افسران کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مہم قراقرم رینج کی طرف روانہ کی گئی تو اس میں یہ شخص بھی شامل ہوگا اور وادی کی تلاش میں مدد دے گا۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ ان لوگوں کی خاطر میں نے بے پناہ خطرات مول لے لیے تھے، کئی بار ان کے لیے اپنے جسم کو ڈھال بنایا تھا، اور یہ خیال تک اپنے دماغ میں پیدا نہیں ہونے دیا تھا کہ انہیں اس وادی میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جان بچانے والی ذات خدا کی ہے، لیکن میں نے وسیلہ بننے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ اب یہی لوگ احسان فراموشی بلکہ دشمنی پر اترے ہوئے تھے۔ میری نگاہوں میں مہتاب بانو کا چہرہ گھوما اور سینے میں آگ سی سلگ اٹھی۔ صبح 7 بجے کے قریب میں نے ساہی صاحب کو دھرمپورے کے قریب ٹمبر مارکیٹ میں اتار دیا۔ وقت رخصت ساہی صاحب نے ایک بار پھر مجھے ضروری ہدایات دی اور نصیحت کی کہ میں چند دنوں کے لیے بالکل پس منظر میں رہوں۔ نصیحت کرنا ساہی صاحب کا فرض تھا اور سننا میرا فرض، لیکن میں نے کرنا وہی تھا جو میں طے کر چکا تھا۔ دھرمپورہ سے میں سیدھا ملتان روڈ پہنچا اور وہاں سے لاہور کے فلمستان کی طرف آ گیا۔ شاہ نور اسٹوڈیو کے قریبی 1600 ایکڑ اسکیم میں مہتاب بانو کی نو تعمیر شدہ کوٹھی واقع تھی۔ اس کوٹھی کا اتا پتہ خود خوبرو روشنی نے مجھے بتایا تھا اور ابھی تک میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ معمولی کوشش کے بعد میں اس کوٹھی تک جا پہنچا۔ میں نے گاڑی کوٹھی سے کچھ فاصلے پر کھڑی کی، جیکٹ کے اندر اپنا ریوالور چیک کیا اور کوٹھی کے مین دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ 2-3 بار بیل دی تو ایک چوکیدار نما شخص نظر آیا۔ کس سے ملنا ہے جی؟ میڈم مہتاب سے۔ وہ تو ابھی سو رہی ہیں، آپ 12 بجے کے بعد آئیں۔ چوکیدار کا جواب توقع کے عین مطابق تھا۔ فلمی شعبے سے تعلق رکھنے والے اکثر لوگ صبح 3-4 بجے سوتے ہیں اور صبح 8 بجے کا وقت ان کے لیے آدھی رات کا ہوتا ہے۔ میں بہت ضروری کام سے آیا ہوں، تم انہیں جا کر بتاؤ کہ شاہ جہان آیا ہے۔ چوکیدار نما شخص کچھ دیر تک مجھے سرتاپا دیکھتا رہا اور پھر اندر چلا گیا۔ وہ دروازہ بند نہ کرنے کی فاش غلطی کر چکا تھا۔ میں نے 2-3 سیکنڈ تک سوچا اور پھر اس کے پیچھے ہی پیچھے دروازے میں داخل ہو گیا۔ کوٹھی کا لان سنسان پڑا تھا۔ ایک سفید مور کاہلی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ پورچ اور برآمدہ بھی سنسان تھا۔ میں نے چوکیدار کو ایک کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ برآمدے سے گزر کر میں بھی اس کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اندر سے چوکیدار کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کسی کو بیگم صاحبہ کہہ کر پکار رہا تھا۔
میں نے ریوالور ہاتھ میں لیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ درمیانے قد کے پنجابی چوکیدار نے میری طرف پلٹ کر دیکھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ خبردار، آواز نکالی تو۔ میں نے ریوالور اس کے سر سے لگا دیا۔ اس کی کھڑکی بند گئی۔ چوکیدار ایک اندرونی کمرے کے بند دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی بیگم صاحبہ یقیناً اسی کمرے میں موجود تھی۔ میں نے دروازے پر زوردار دستک دی۔ تیسری چوتھی دستک پر اندر سے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، کون ہے؟ میں نے ایک بار پھر دستک دی۔ چند لمحے بعد دروازے پر کھٹ پٹ ہوئی اور فلم اسٹار روشنی کی خالہ مہتاب میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ساحل صاحب کی طرح وہ بھی مجھے نہیں پہچان سکی تھی، تاہم میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر اس کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں۔ کون ہو تم؟ بڑی جلدی بھول گئی ہو، میں نے ریوالور اس کی طرف لہراتے ہوئے کہا۔ وہ چونک گئی اور بڑے غور سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میری آواز اسے کچھ یاد دلا رہی تھی۔ تمہیں کہیں دیکھا ہے؟ اس نے میری طرف انگلی اٹھائی، پھر ایک دم اس کے چہرے کا رنگ سرسوں کی طرح زرد پڑ گیا اور ہونٹ کانپ اٹھے۔ تم تو شاہ جہان ہو، وہ یوں بولی جیسے مجھ پر انکشاف کر رہی ہو۔ 100% شاہ جہان ہوں، اور تم جانتی ہو بندے کو لاش میں تبدیل کرنا میرے لیے کتنا آسان ہے۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اس نے چوکھٹ کا سہارا لیا۔ مہتاب کی عمر 40-45 کے قریب تھی۔ جسم بھی فربا تھا، تاہم رنگ صاف تھا اور نین نقش اچھے تھے۔ قد زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا موٹاپا کسی حد تک چھپ گیا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ 10-15 سال پہلے یہ عورت اچھے بھلے مردوں کا ستیہ ناش کرتی ہوگی۔ اب اس پر زوال آ چکا تھا، مگر ماضی کی رنگ رلیاں اب بھی اس سے جدا نہیں ہوئی تھیں، اور اس کا ثبوت میں اپنی آنکھوں کے بالکل سامنے دیکھ رہا تھا۔ 50-60 سال کا ایک ہٹا کٹا سیاہ اور شخص ڈبل بیڈ پر پھیل کر سویا ہوا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ تکیے پر تھا اور اندازہ ہوتا تھا کہ مہتاب تکیے کے بجائے اس بازو پر سے سر اٹھا کر بستر سے اتری ہے۔ میں نے چوکیدار اور مہتاب کو اس خوابگاہ میں دھکیلا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کھٹ پٹ کے باوجود خوابیدہ شخص بیدار نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ نشے میں ہے اور مہتاب کی موجودگی سے مستفید ہو کر گہری نیند سو رہا ہے۔ دیواروں پر مہتاب بیگم کی جوانی اور درمیانی عمر کی بہت سی تصاویر لگی تھیں، اور ایک الماری میں ایوارڈز کی مورتیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ اب معلوم نہیں کہ یہ روشنی کے حاصل کردہ ایوارڈز تھے یا مہتاب بیگم کے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ روشنی نے تو حال ہی میں صرف ایک ہی فلم میں کام کیا ہے۔ ان 1.5 درجن ایوارڈز کا تعلق یقیناً مہتاب بیگم سے تھا۔ اس گھر میں اور کون کون ہے؟ میں نے چوکیدار سے پوچھا۔ اور دیکھو، سچ سچ بتانا، ورنہ تمہاری مالکن جانتی ہے کہ میں کتنی جلدی گولی چلاتا ہوں۔ چوکیدار نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ اپنی فن خان مالکن کا خوف دیکھ کر اس کے خوف میں 10 گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ مینڈک جیسی ٹراتی آواز میں بولا، روشنی بی بی کے علاوہ 2 ملازم اور ہیں جی، دونوں رات 2 بجے روشنی بی بی کے ساتھ ہی آئے تھے، اب سرونٹ کوارٹر میں بے خبر سو رہے ہیں۔ اچھا، اس وقت کسی اور کو تو آنا جانا نہیں؟ چوکیدار نے بڑی شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ میری گفتگو کے دوران مہتاب نے چالاکی دکھائی اور تھوڑا سا پیچھے کو کھسک گئی۔ یوں اس کا ہاتھ سائڈ بورڈ کی ایک ادکھلی دراز کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے اس کی یہ حرکت نوٹ کر لی، لیکن انجان بنا رہا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، اس دراز کے اندر ایمرجنسی کال بیل کا بٹن لگا ہوا تھا۔ یہ بیل سرونٹ کوارٹر کے علاوہ پڑوسیوں کے گھر میں بھی بجتی تھی۔ جو ہی مہتاب نے بیل کا بٹن دبانے کے لیے اپنا ہاتھ آہستگی سے دراز میں اتارا، میں نے لپک کر اسے جا لیا۔ اپنے پاؤں کی مدد سے میں نے دراز ایک جھٹکے سے بند کر دی۔ مہتاب کا ہاتھ دراز کے اندر آ گیا اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس وقت میرا خیال یہی تھا کہ شاید وہ دراز سے ریوالور وغیرہ برآمد کرنا چاہتی ہے۔ میں نے دراز کو پورے زور سے دبائے رکھا اور مہتاب بیگم درد سے بےتاب ہو کر تڑپنے لگی۔ ہائے، میں مر گئی، میرا ہاتھ، خدا کے لیے میرا ہاتھ چھوڑ دو، ہائے میری ہڈی ٹوٹ گئی۔ مہتاب بیگم، تیری ہڈی بڑی ڈھیٹ ہے، آسانی سے نہیں ٹوٹے گی۔ اس کے تاثرات سے اندازہ ہوا کہ وہ کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہتی ہے۔ جو ہی چیخنے والے انداز میں اس نے منہ کھولا، میں نے ریوالور کی سرد نال اس کی پیشانی سے لگا دی۔ ریوالور کے لمس نے مہتاب پر سکتہ طاری کر دیا اور اس کی چیخ حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ چوکیدار لڑکا تھر تھر کانپ رہا تھا اور اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی پتلون کو گیلی ہونے سے بمشکل بچائے ہوئے ہے۔ مہتاب نے کافی بلند آواز میں آہوازاری کی تھی۔ ڈبل بیڈ پر سویا ہوا شخص کسمسایا اور پھر اس نے اپنی ایک ٹانگ ہوا میں لہرائی اور بائیں طرف کروٹ لے لی۔ سٹائل سے پتہ چلتا تھا کہ وہ غنودگی میں مہتاب بیگم سے لپٹنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مہتاب بیگم وہاں نہیں تھی۔ سیاہ فام موٹا کچھ دیر مذائقہ خیز حرکتیں کرنے کے بعد اٹھ بیٹھا۔ چندیائی ہوئی نظروں سے اس نے ارد گرد دیکھا۔ 4-5 سیکنڈ بعد صورتحال اس کی سمجھ میں آ گئی
اور اس کے ساتھ ہی اس کا رنگ مٹی ہو گیا۔ وہ کوئی فلم ساز یا فائنانسر قسم کا شخص تھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ تمہیں باتھ روم جانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، چلو باتھ روم کے اندر۔ پہلے تو وہ میری بات کو مذاق سمجھا، لیکن جب میں نے پوری سنجیدگی سے اسے باتھ روم میں گھسنے کی ہدایت کی تو اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ دروازے کے علاوہ باتھ روم میں صرف ایک چھوٹا سا روشن دان تھا۔ موٹا باتھ روم میں داخل ہو گیا تو میں نے چوکیدار لڑکے سے کہا کہ وہ دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دے۔ مہتاب بیگم کا ہاتھ ابھی تک دراز میں تھا اور میری ٹانگ کے دباؤ نے اس کی کلائی جکڑی ہوئی تھی۔ ایک دم مہتاب بیگم دھمکیوں پر اتر آئی۔ وہ مجھے کوسنے دینے لگی اور انکشاف کرنے لگی کہ بڑے بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں اور وہ مجھے چھٹی کا دودھ یاد دلا دے گی۔ تعلقات تو تمہارے ضرور ہوں گے، تمہارا پیشہ ہی ایسا ہے، لیکن تعلقات تو تم تب استعمال کرو گی نا جب زندہ رہو گی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دراز پر ٹانگ کا دباؤ بڑھا دیا۔ مہتاب بیگم تڑپنے لگی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن چیخ نہیں سکتی تھی۔ ریوالور کی نال اس کی پیشانی سے لگی ہوئی تھی اور میری انگلی ٹریگر پر تھی۔ وہ گلگت کی وادی میں کلہاڑا بردار جنگلیوں کے ساتھ میرا آخری مارکا دیکھ چکی تھی اور اچھی طرح میرے مزاج سے واقف تھی۔ ہاں تو مہتاب بیگم بتاؤ، کتنے میں سودا کیا یرغمالیوں والیوں کی جان کا؟ کتنی رقم ملی ہے منصور احمد خان سے؟ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، میں نے کسی سے کوئی رقم نہیں لی۔ میں نے دراز پر ٹانگ کا دباؤ بڑھایا۔ وہ پہلو کے بل قالین پر گر گئی اور لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ اس کا خمیرے آٹے جیسا جسم تھل تھل کر رہا تھا اور رنگ ہلدی ہو گیا تھا۔ ہائے میں مر گئی، ہائے ظالم، میری ہڈی توڑ دی تو نے۔ ہڈی ٹوٹی نہیں لیکن جلد ٹوٹ جائے گی۔ اگر ٹونڈی نہیں ہونا چاہتی تو سب کچھ صاف صاف بتا دو، اور سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا حرامی بھائی بدری کدھر ہے جو گائیڈ بن کر گلگت جا رہا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، شاید آؤٹ ڈور شوٹنگ کے لیے نتھیا گلی گیا ہوا ہے۔ تمہیں کسی پیر بزرگ کا واسطہ میرا ہاتھ چھوڑ دو، میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اپنی ہڈی کی تمہیں بڑی فکر ہے، لیکن تمہارے لالچ کی وجہ سے جن لوگوں کی جانیں جانے والی ہیں ان کی کوئی فکر پرواہ نہیں تمہیں۔ بتاؤ بدری کدھر ہے؟ میں نے دراز پر اپنا دباؤ مزید بڑھا دیا۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپے گئی۔ اچھا بتاتی ہوں، لیکن میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ میں نے دباؤ تھوڑا سا کم کر دیا۔ وہ ہاتھ کھینچنے کی کوشش کرنے لگی لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ دراز کی صورت میں ایک بڑا اچھا تفتیشی ہتھ کنڈا میرے ہاتھ آ گیا تھا۔ اپنی مالکن کی حالت دیکھ کر چوکیدار لڑکے نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا، لیکن میری ہدایت کے مطابق آواز اس کے حلق سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ مہتاب بیگم کے کلف لگے بال قالین پر بکھرے ہوئے تھے اور پان میں رنگے ہونٹ کانپتے چلے جا رہے تھے۔ بدری اسلام آباد گیا ہوا ہے وزیر صاحب سے ملنے۔ یہ لوگ گلگت کے لیے کب روانہ ہو رہے ہیں؟ ابھی اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، یہ بھی پتہ نہیں کہ پروگرام بنتا بھی ہے یا نہیں۔ تم نے اخبار میں بیان کیوں دیا، حالانکہ تمہیں پتہ تھا کہ یہ بڑا خطرناک کام ہے؟ بس کسی طرح بات نکل گئی تھی۔ ایسی باتیں زیادہ دیر تک کب چھپی رہتی ہیں؟ کیا بات نکل گئی تھی؟ یہی کہ گلگت میں مرنے والوں کو ڈاکوؤں نے قتل نہیں کیا، بلکہ قبیلے کے لوگ ان کو باقاعدہ پکڑ کر اپنے علاقے میں لے گئے تھے، اور یہ لوگ بڑے عرصے سے اس طرح کی وارداتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اسلام آباد سے 2 افسر آئے تھے میرے پاس۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ساتھ پیش آنے والے سارے واقعات تفصیل سے اخبار والوں کو بتا دوں۔ میں نے انکار کیا، لیکن پھر وہ لوگ فلم انڈسٹری کے 2-3 بڑے لوگوں کو لے کر آ گئے۔ مجبوراً مجھے بیان دینا پڑا۔ تم ہر کام مجبوراً ہی کرتی ہو۔ لال کوٹھی میں روشنی کے ذریعے پیسے کمانے کا کام ہی تم نے مجبوراً ہی کیا تھا، اور آج رات اس موئے کے ساتھ بھی تمہیں شاید مجبوراً ہی سونا پڑا۔ ایک دم میں نے دراز پر دباؤ بڑھا دیا۔ بتاؤ کیا لالچ دیا تھا تمہیں منصور خان اور اس کے ساتھیوں نے؟ وہ بڑی تیزی سے جھوٹی سچی قسمیں کھانے لگی اور اپنے دوسرے ہاتھ سے دراز کو کھولنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اسی دوران میں دروازے کی طرف سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں چونک گیا۔ ریوالور کا رخ مہتاب کے بجائے دروازے کی طرف ہو گیا تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور روشنی جھپاک سے اندر آ گئی۔ اس کے بال کھلے تھے اور جسم پر نہایت باریک سلیپنگ گاؤن تھا۔ روشنی کو دیکھ کر یوں لگا جیسے سلگتے دہکتے لفظوں والی رنگین کتاب اچانک آنکھوں کے سامنے کھل گئی ہو۔ یقیناً کمرے میں داخل ہو کر روشنی کے سامنے بھی کتاب کھل گئی ہوگی، مگر اس کتاب کے لفظ موت کی طرح سرد اور خوف کی طرح تاریک تھے۔ روشنی کی دبنگ خالہ لاچاری کی حالت میں قالین پر پڑی تھی اور تکلیف سے بے حال ہو کر ہاتھ پاؤں پٹک رہی تھی۔ یقیناً بڑے بڑے دھانسو لوگوں سے اس عورت کا رابطہ تھا اور اس کے ایک ٹیلی فون پر ہر بند دروازہ کھل سکتا تھا، مگر اس وقت اس کا سارا جاہو جلال اور دبدبہ مٹی میں ملا ہوا تھا
اس کے اشارے پر ناچنے والی عصمت فروش لڑکیاں اس کی حالت دیکھ لیتی تو دنگ رہ جاتی۔ روشنی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے تیزی سے باہر جانے کی کوشش کی مگر میرا ریوالور اس کی طرف سیدھا ہو چکا تھا۔ خبردار! وہ سہم کر رک گئی اور دہشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ میری شکل یا آواز کو پہچاننے میں ناکام رہی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ تمہیں دیکھ کر کوئی اور کیا چاہ سکتا ہے؟ اس نے غیر ارادی طور پر اپنے کشادہ گریبان پر ہاتھ رکھ لیے۔ گھر میں زیادہ کیش نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے تم لے جا سکتے ہو۔ ہم تمہارا ہاتھ نہیں روکیں گے۔ کیش لے جانے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں کیش بنانے والی مشین کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ تمہاری خالہ کو یادگار سبق بھی مل سکے گا۔ کون سی مشین؟ دیکھو مہتاب بیگم، مشین پوچھ رہی ہے خود ہی کہ کون سی مشین؟ روشنی اب تھوڑا سا چونک گئی تھی، میری طرف انگلی اٹھا کر بولی، تمہاری آواز کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ تمہارا تعلق فلمی دنیا سے ہے، چہروں اور آوازوں کی تو بہت پہچان ہوتی ہے تم لوگوں کو۔ ایک دم روشنی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لرزتی آواز میں بولی، تو تم، میرا مطلب ہے آپ شاہ جہان ہیں۔ اتنی عزت سے مت بلاؤ، تمہاری خالص عزت کا بل بنا کر بھی مجھے دے دے گی۔ روشنی ایک دم میرے قریب آ گئی، اس کے چہرے پہ اب خوف کی جگہ حیرت اور تجسس کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ وہ میرے گیٹ اپ کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مہتاب جانتی تھی کہ روشنی میری عزت کرتی ہے اور میں بھی کبھی کبھی اس کی بات مان لیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ روشنی کو قریب پا کر وہ اور بھی زور زور سے وائے ویلا کرنے لگی۔ ہائے میں مر گئی، ہائے میری جان نکل گئی، اللہ کا واسطہ، تجھے اللہ کا واسطہ میری کلائی چھوڑ دے۔ پلیز شاہ جہان صاحب، خالہ کو چھوڑ دیں، آپ نے جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتا دوں گی، جس قسم کی مدد آپ چاہتے ہیں میں کر دوں گی آپ کی مدد۔ میں نے دراز سے اپنا پاؤں ہٹا لیا۔ مہتاب بیگم نے تڑپ کر ہاتھ باہر نکالا۔ کلائی پر گہرا نیل نظر آ رہا تھا، نچلی طرف سے کھال چھل گئی تھی اور خون رسنے لگا تھا۔ وہ کلائی کو دیکھ کر سسکیاں بھرنے لگی۔ میں نے ریوالور کو حرکت دیتے ہوئے کہا، چلو کھڑی ہو جاؤ اور جاؤ باتھ روم کے اندر، تیرا موٹا یار بھی وہیں تیرا انتظار کر رہا ہے۔ مہتاب بیگم پہلے تو اڑی کھڑی رہی، لیکن جب میں نے سختی سے کہا تو وہ منہ میں بڑبڑاتی اور آنسو بہاتی باتھ روم میں چلی گئی۔ میرے اشارے پر چوکیدار لڑکے نے باتھ روم کا دروازہ پھر باہر سے بند کر دیا۔ چوکیدار کو میں نے ایک اسٹور روم میں مقفل کیا اور روشنی کے ساتھ نشست گاہ میں آ گیا۔ روشنی بولی، سنا ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑے ڈاکو کو پولیس کی حراست میں قتل کیا ہے اور پولیس آپ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ میرا بدلہ و حلیہ دیکھ کر تمہیں یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ بات درست ہے۔ سنا ہے کہ وہ ڈاکو 200-250 افراد کا قاتل تھا، پھر اس کی موت پر پولیس آپ کے خلاف اتنا زبردست ایکشن کیوں لے رہی ہے؟ اس لیے کہ کچھ لوگ اس کی موت پر زبردست طوفان اٹھا رہے ہیں۔ مگر کیوں؟ روزانہ سینکڑوں بے گناہ بندے مارے جاتے ہیں، ان کی موت پر تو کوئی طوفان نہیں اٹھتا۔ تم کافی شریف النفس ہو روشنی، میرا خیال ہے کہ تم ایک کامیاب اداکارہ نہیں بن سکو گی۔ جو باتیں تم سوچ رہی ہو وہ تمہاری سمجھ میں آنے والی ہیں نہیں۔ اور اپنی خالہ کو ہی دیکھ لو، وہ جن لوگوں کی وجہ سے موت کی وادی سے بچ کر نکلی ہے، اب انہی کی موت کا سامان کر رہی ہے۔ جو لوگ وادی پر چڑھائی کے پروگرام بنا رہے ہیں یہ ان سے تعاون کر رہی ہے، اور اس کا بھائی بدری گائیڈ کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ تم جانتی ہو اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو فلمی یونٹ کے باقی لوگ اور تمام یرغمالی بے موت مارے جائیں گے۔ سری لنکن ہیروئن لوسانچی بھی وہیں پر ہے، وہ تمہاری سہیلی تھی۔ کیا تم پسند کرو گے کہ وہ جنگلیوں کے ہاتھوں اذیتیں جھیل جھیل کر ہلاک ہو جائے؟ اسی طرح میں اپنے دوست صفدر اور جان چاول کے بارے میں بھی یہ بھیانک خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ روشنی کے چہرے پر گہرا تفکر نظر آ رہا تھا۔ خالہ نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ میرا مطلب ہے ماموں بدری کے متعلق اور اسلام آباد میں بننے والے پروگرام کے متعلق۔ وہ تو کہتی ہے کہ ابھی صرف غور و فکر کیا جا رہا ہے اور یہ بھی خبر نہیں کہ گلگت روانگی کا پروگرام بنتا بھی ہے یا نہیں۔ روشنی کے چہرے پر گہری تشویش نظر آ رہی تھی۔ نفرت آمیز لہجے میں وہ بولی، خالہ جھوٹ بولتی ہے، تو پھر سچ کیا ہے؟ روشنی نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر سنسنی خیز لہجے میں بولی، کل دوپہر وہ لوگ اسلام آباد سے گلگت کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ کون لوگ؟ وہی لوگ جنہوں نے گلگت سے آگے پہاڑوں پر سفر کرنا ہے اور وادی تک پہنچنا ہے۔ وہ لوگ بڑے لمبے چوڑے انتظام کے ساتھ روانہ ہوئے ہیں۔ پولیس اور مسلح افراد سے بھری ہوئی 4 بڑی بسیں ہیں، ایک ٹرک میں اسلحہ اور ایمونیشن ہے۔ گلگت سے بھی کچھ لوگوں نے اس مہم میں شامل ہونا ہے۔ ان لوگوں کے پاس لمبے چوڑے نقشے ہیں اور ہیلی کاپٹرز کی امداد بھی انہیں حاصل ہوگی۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ روشنی کی اطلاعات نہایت سنسنی خیز تھیں اور بے حد تشویشناک بھی۔ میرے بدترین خدشات حقیقت کا روپ دھار رہے تھے۔ اور کیا معلوم ہے تمہیں؟ گلگت سے کچھ فاصلے پر کیچال میں اس مہم کا ہیڈ کوارٹر قائم کیا جا رہا ہے۔
یہاں ایک ہیلی پیڈ بنایا گیا ہے اور وائرلیس وغیرہ کی سہولتیں بھی یہاں موجود ہوں گی۔ یہ سارے انتظام بڑی رازداری سے کیے گئے ہیں اور بہت کم لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہے۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے بھی 2-3 دن پہلے اتفاقاً ماموں بدری اور خالہ کی باتیں سن لی تھیں۔ ماموں بدری اسلام آباد جا رہا تھا اور اپنا کچھ سامان لینے گھر آیا تھا۔ میرا دل ان کی باتیں سن کر بہت ڈرا تھا۔ میں نے سوچا تھا کاش میں کسی طرح آپ سے رابطہ قائم کر سکوں اور جو کھچڑی یہاں پک رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا سکوں، لیکن میرے پر تو خالہ اور ماموں بدری نے کاٹ رکھے ہیں۔ ایک پل کے لیے بھی مجھے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے یہ۔ آپ نے سچ کہا ہے کہ میں ان کے لیے پیسہ بنانے کی مشین ہوں، دن کو بھی چلتی ہوں۔ اور یہاں تک کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ تمہارے خیالات مجھ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن اس بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ فی الحال مجھے بہت کچھ ضروری کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ میرے جانے کے 15-20 منٹ بعد باتھ روم کا دروازہ کھول دینا، اور یاد رکھو ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں خالہ کو پتہ نہ چلے۔ اس کو یہی باور کرانا کہ تم نے تھوڑا بتا کر زیادہ چھپا لیا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں ہینڈل کر لوں گی۔ لیکن آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ابھی مجھے خود بھی نہیں معلوم، میں نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ نہ کچھ ضرور کریں شاہ جہاں، میں زیادہ باخبر لڑکی نہیں ہوں، لیکن اتنا مجھے بھی پتہ ہے کہ جو لوگ وادی میں کارروائی کرنا چاہتے ہیں نا، وہ کارروائی بہت خطرناک ہے، وہ بہت بے وقوفی کریں گے۔ میں حیران ہوں کہ انہیں سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اپنی ساری تیاریوں کے باوجود وہ لوگ زبردست حادثے کا شکار ہوں گے، اور پھر جو لوگ قبیلے والوں کی قید میں ہیں نا، ان کے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا۔ روشنی کو ضروری ہدایات دے کر میں 1600 ایکڑ اسکیم کی اس وسیع کوٹھی سے نکل آیا۔ کار باہر موجود تھی۔ اب میرا رخ عالم قریشی کے گھر کی طرف تھا۔ عالم قریشی کے گھر پہنچتے ہی میں نے اسے بتایا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بے حد فکرمند نظر آنے لگا۔ فکرمندی اس بات کی نہیں تھی کہ میں اسے 10-15 ہزار روپے مانگ رہا تھا اور غیر معینہ مدت کے لیے اس کی گاڑی بھی لے جا رہا تھا۔ اسے فکر یہ تھی کہ میری طبیعت ابھی پوری طرح بحال نہیں تھی اور بھاگ دوڑ والے کاموں سے میں پھر درد کے شکنجے میں جکڑا جا سکتا تھا۔ میں نے لڑ جھگڑ کر اور کہہ سن کر اسے مطمئن کر دیا۔ زری گل کو جب میں نے بتایا کہ ہم ابھی اور اسی وقت گلگت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو وہ سکتے میں رہ گیا۔ جب سکتہ ٹوٹا تو اس پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وادی مرگ سے باہر آنے کے چند ہی ماہ بعد ہمیں دوبارہ گلگت کا رخ کرنا پڑے گا۔ گلگت جس کی فضاؤں میں کلثوم کے سانسوں کی مہک تھی، جس کے پانیوں میں وہ اپنی محبت کا عکس ڈھونڈ سکتا تھا۔ اپنی یادیں تازہ ہونے کا احساس زری گل کے لیے بڑا فرحت بخش تھا۔ صرف 2 گھنٹوں میں ہم نے روانہ ہونے کی مکمل تیاری کر لی۔ اس تیاری میں زری گل کا ریڈی میڈ میک اپ بھی شامل تھا۔ چھوٹی سی داڑھی، گہری بھویں اور براؤن لینسز لگانے کے بعد زری گل حیرت انگیز طور پر بدل گیا تھا۔ زری کا عام لباس شلوار قمیض اور واسکٹ تھا۔ حلیہ تبدیل کرنے کے بعد میں نے اسے پتلون قمیض اور سویٹر پہنا دیا۔ وقت رخصت عالم قریشی نے مجھے دیگر ہدایات کے ساتھ خوراک کے متعلق بھی زبردست لیکچر دیا۔ اس نے نصیحت کی کہ ڈاکٹر کی ہدایات پر حرف بحرف عمل کرنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انڈا، مچھلی اور مرغی وغیرہ گرم غذائیں ہیں، لیکن میں یہ چیزیں کھا کر ان کا توڑ دودھ، لسی اور ربڑی وغیرہ سے کر سکتا ہوں۔ اسی طرح دیسی گھی اور مکھن کے بارے میں اس نے ہدایت کی کہ میں یہ چیزیں کسی بھی حالت میں ترک نہ کروں۔ ڈاکٹروں نے خواہ مخواہ دیسی گھی کے خلاف محاذ بنا رکھا ہے، ورنہ اس ایک نعمت میں 101 بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ پتہ نہیں اس نے اور کیا کچھ بتایا تھا، لیکن میری سمجھ میں بس یہی باتیں آ سکی۔ 12 بجے کے لگ بھگ ہم عالم قریشی کے گھر سے نکلنے کے لیے تیار تھے۔ عالم قریشی بولا، یار تم تو ایسے بھاگ رہے جیسے تمہیں کہیں جا کر آگ بجھانی ہے۔ تمہاری چھوٹی بھابھی بڑے چاؤ سے دیسی بکرے کے پائے پکا رہی ہے، کھا کر جاؤ گے تو گلگت تک سرور باقی رہے گا۔ سرور میں گاڑی چلانا منع ہے۔ او زری گل، تو ہی چک جا یار۔ خوچے چکنے سے کیا فائدہ، جب ہم کھائے گا تو کھل کھلا کر کھائے گا اور آپ کا آنٹی خالی کر دے گا۔ ویسے ایک بات ہے جناب، کل آپ فرما رہا تھا کہ آپ کو پیشاب جل کر آ رہا ہے، یہ گرمی کا نشانی ہوتا ہے، پھر آپ نے پایا کیوں پکا لیا؟ او زری گل، یہ حکمت کی باتیں ہیں، تو نہیں سمجھے گا۔ دیکھ، جب ہم سری پائے کھائیں گے نا تو ہم کو خوب پیاس لگے گا، شام تک ہم 10-12 جگ شکنجوی کے پی لے گا، 10-12 جگ پیشاب آئے گا تو گرمی کا قتل عام ہو جائے گا۔ کیوں بھائی شاہ جہان، یہ شکنجوی کیا ہوتا ہے جی؟ او یار، وہی سکنجبین، لیمو پانی۔ تم تو چٹے ان پڑھ لگتے ہو۔ چٹا ان پڑھ نہیں ہے ہم جناب، ہم تو بڑے پتے کی بات کر رہا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ زیادہ پیشاب آنے سے تو بندے کو کمزوری ہو جاتا ہے، نکمیات جو خارج ہو جاتا ہے۔ اوے نکمے، نکمیات نہیں، نمکیات، میں نے تصحیح کی۔ ہاں وہی۔
زری گل نے کہا۔ عالم قریشی ہنس کر بولا، نمکیات خارج ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوا؟ صبح ہم ناشتے میں 2 ڈونگے سالن اور کھا لے گا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، لیکن شاہ جہاں، آج تیری اس ڈاکٹر نے بھی تو آنا تھا اپنے شوہر صاحب کے ساتھ، 2 بجے کا وقت بتایا تھا انہوں نے۔ میں نے بجھے دل سے کہا، ان سے تم مل لینا، میری طرف سے کہہ دینا کہ کسی ضروری کام سے جانا پڑ گیا ہے، اگر واپسی ہوئی بھی تو 10-12 دن سے پہلے نہیں ہوگی۔ نہ جانے کیا بات تھی، یوں لگتا تھا کہ غزالہ کی طرف سے میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے، یا شاید یہ میرا وہم ہی تھا۔ اس سے ملاقات کا تصور کر کے ہی مجھے گھٹن سی محسوس ہونے لگتی تھی۔ بیماری عشق کے لیے یہ اچھی علامت تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ علامت اب برقرار رہے۔ غزالہ کی ازدواجی زندگی میں جو ایک مثبت تبدیلی آئی تھی وہ میرے لیے بڑی اہم تھی۔ 12:30 کے لگ بھگ ہم عالم قریشی کے گھر سے روانہ ہوئے اور لاہور کی بھری پوری سڑکوں سے گزر کر جی ٹی روڈ پر آ گئے۔ زری گل کی خواہش تھی کہ گاڑی وہ ڈرائیو کرے۔ وہ ایک اچھا ڈرائیور تھا، اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ اس کے ساتھ سفر کر چکا تھا، اور آج تو زری گل کی ڈرائیونگ میں خاص قسم کی چمک تھی۔ اس کا رخ شمال کی طرف تھا۔ شاید وہ محسوس کر رہا تھا کہ گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ وہ کلثوم سے اس کا درمیانی فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ ابھی ہم شادرے سے کچھ زیادہ آگے نہیں نکلے تھے۔ اپنے خوشگوار موڈ کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے اس نے گاڑی کے ڈیک میں مکیش کی غزلوں کی کیسٹ گھسڑنے کی کوشش کی۔ کیسٹ گھسڑنے میں وہ اتنا مگن تھا کہ اس نے لمبی جیگوار کار کو نہ دیکھا جو سائڈ روڈ سے اچانک مین روڈ پر آئی تھی۔ ہماری ہونڈا زوردار دھماکے سے جیگوار کی سائڈ میں لگی۔ میں نے جیگوار کے شیشوں کو ٹوٹتے اور چادر کو پچکتے دیکھا۔ پھر وہ دونوں گاڑیاں گھسیٹتی ہوئی قریباً 50 گز تک چلی گئیں اور سڑک سے اتر کر کچے کی دھول میں گم ہو گئیں۔ ٹھیک ٹھاک حادثہ ہوا تھا۔ میں پچھلی نشست پر بیٹھا تھا، لہٰذا چوٹ سے بالکل محفوظ رہا۔ صرف ایک ہاتھ اور کوہنیوں پر معمولی خراشیں آئیں۔ زری گل کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا اور ناک سے نکسیر پھوٹ نکلی تھی۔ تھوڑی پر بھی زخم آیا تھا۔ زیادہ نقصان جیگوار کا ہوا تھا۔ جیگوار کا نمبر اسلام آباد کا تھا اور اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کسی سفارت کار کی گاڑی ہے۔ چند لمحے بعد یہ اندیشہ بالکل درست ثابت ہوا۔ گاڑی کے اندر سے ایک باوردی ڈرائیور اور 2 لمبے چوڑے افراد باہر نکل آئے۔ انہیں بھی معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ ان میں سے ایک شخص نے 3 پیس سوٹ کے اوپر امامہ باندھ رکھا تھا اور اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا تعلق مڈل ایسٹ کے کسی ملک سے ہے۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی اس نے زری گل کے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور کھینچ کر گاڑی سے باہر نکال لیا۔ قصور یقیناً زری گل کا تھا، لیکن جیگوار والوں نے بھی محتاط ڈرائیونگ کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ زری کو مصیبت میں دیکھ کر میں تیزی سے باہر نکلا۔ امامے والا بے حد طیش میں تھا۔ قریب تھا کہ وہ زری گل پر تھپڑوں کی بارش کر دیتا کہ میں نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ مسٹر، آپ معقول شخص نظر آتے ہیں، اس طرح کی دھینگا مشتی آپ کو زیب نہیں دیتی۔ بہتر یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہو اس کے بارے میں آرام سے بات کر لیں۔ وہ انگلش میں دہاڑا، کیا آرام سے بات کرو گے تم؟ اندھے ڈرائیور رکھ کر سڑک پر آتے ہو، دوسروں کو تمیز سکھاتے ہو۔ محترم، آپ آرام سے بات کریں، خواہ مخواہ تماشا لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے بے پرواہی سے میرا بازو پکڑا اور اپنی گاڑی کی طرف کھینچتے ہوئے بولا، یہ دیکھو کیا حال کیا تم نے نئی گاڑی کا، اوپر سے نصیحت کر رہے ہو کہ میں تم سے آرام سے بات کروں۔ جیگوار والوں کا کافی نقصان ہوا تھا، اس کے مقابلے میں ہمارا نقصان 10% بھی نہیں تھا۔ ہائی وے سے گزرنے والی کئی گاڑیاں حادثے کا نتیجہ دیکھنے کے لیے لبے سڑک رک گئی تھیں۔ کچھ لوگ کھڑکیوں میں سے جھانک رہے تھے اور کچھ مکالمے بازی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمارے قریب چلے آئے تھے۔ امامے والے کے لہیم شہیم ساتھی نے ہماری گاڑی کے اگنیشن میں سے چابی نکالنا چاہی تو زری گل نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ اس نے زری گل کو زور سے دھکا دیا۔ زری گل نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ میں نے زری گل کا گریبان لہیم شہیم شخص سے چھڑانے کی کوشش کی تو اس نے بڑی بدتمیزی سے مجھے بھی دھکا دے دیا۔ اب پانی سر سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے لہیم شہیم شخص کا بازو پکڑ کر ذرا طاقت سے بھینچا۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار نظر آئے۔ میں نے مخصوص انداز میں بازو کو انگوٹھے کی طرف موڑ کر زری گل کا گریبان آزاد کرایا۔ مد مقابل کے چہرے پر تکلیف کے علاوہ جاہو جلال بھی نظر آ رہا تھا۔ اس نے بڑے شاہانہ انداز میں میرے چہرے پر زناٹے کا تھپڑ رسید کرنا چاہا۔ اگر وہ 10 گنا تیزی کا بھی مظاہرہ کرتا تو بھی اس کا ہاتھ میرے رخسار تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے راستے میں اس کی کلائی دبوچ لی اور زور سے دھکیل کر ایک درخت کے ساتھ دے مارا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے یقین نہیں کر پا رہا ہو کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہے۔ میں نے کہا، لگتا ہے جیگوار میں بیٹھ کر انسان چوٹیوں کی طرح نظر آتے ہیں تمہیں، اپنی نظر ٹھیک کراؤ۔ اسی دوران میں امامے والے سفارتکار نے ہاتھ کے اشارے سے پولیس کی گشتی گاڑی کو روک لیا۔ ٹریفک پولیس کی ایک جیپ دیکھ کر مجمع از خود
ٹریفک پولیس کی جیپ مجمع دیکھ کر از خود ہی رک گئی تھی۔ ذرا دیر بعد ہم نے خود کو پولیس کے نرغے میں پایا۔ سفیر صاحب ابھی تک کار کے اندر ہی بیٹھے تھے۔ ان کے سر پر بھی عمامہ تھا، آنکھوں پر سیاہ گلاسز اور انگلیوں میں بیش قیمت ہیرے کی انگوٹھیاں تھیں۔ وہ تسبیح بھی شاید موتیوں ہی کی تھی جو ان کے ہاتھ میں مسلسل گردش کر رہی تھی۔ پولیس انسپکٹر نے جیگوار کی کھڑکی میں جھک کر بڑے احترام کے ساتھ سفیر صاحب سے بات کی۔ پولیس انسپکٹر گاڑی میں بیٹھے شخص کو ہز ہائنس کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ غالباً سفیر نے اپنا شناختی کارڈ وغیرہ انسپکٹر کو دکھایا تھا۔ سفیر سے گفتگو کرنے کے بعد انسپکٹر اور ٹریفک سارجنٹ میرے پاس آ گئے۔ میں نے اپنا نام عالم قریشی بتایا۔ زری گل کا نام نشان علی بتایا گیا۔ یہی عالم قریشی کے ڈرائیور کا نام تھا۔ لائسنس پر لگی ہوئی نشان علی کی تصویر زری گل کے موجودہ حلیے سے ملتی جلتی تھی۔ ہمارے کاغذات کی پڑتال کے دوران میں پولیس والے کوئی نقص نہ نکال سکے۔ اس کے باوجود ہماری پوزیشن کمزور تھی۔ ایک تو زری گل نے غلط لین پر جا کر گاڑی ماری تھی اور دوسری ماری بھی ایک سفیر کی گاڑی تھی۔ انسپکٹر نے ایک ملک کا نام لے کر بتایا کہ یہ وہاں کے اتاشی ہیں، ضد پر آ گئے تو تمہیں جیل کی ہوا کھلا دیں گے۔ قصور بھی سراسر تمہارا ہی ہے، اگر ان کے ساتھ کوئی معاملہ کر سکتے ہو تو کر لو۔ میں نے کہا، یوں تو ہماری گاڑی کا بھی نقصان ہوا ہے، بہرحال میں معاملہ کرنے کو تیار ہوں، آپ ان سے بات کر لیں۔ سارجنٹ نے تنقیدی نظروں سے گاڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، بالکل نئی گاڑی ہے، کچھ نہیں تو 1,00,000 سوا لاکھ کا نقصان تو ہو ہی گیا ہے، اتنے پیسے بھر دو گے؟ زری گل تنک کر بولا، ہمارے پاس آرام کا پیسہ نہیں ہے، ویسے بھی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتا، اس حادثے میں یہ لوگ بھی برابر کا قصوروار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا نقصان کم ہوا، آپ کسی اچھے میکینک کو بلا لیں، وہ جو بھی مرمت کا پیسہ بتائے گا ہم دے گا، اگر نہیں تو ہمارے ساتھ بلال گنج چلو، وہاں ہماری پھوپھی کا سالہ موٹر میکینک ہی کرتا ہے۔ کہ تو کار ہے کار، وہ تو اڑن تشتری کا بھی پرزہ بلال گنج سے ڈھونڈ کر لے آتا ہے، 2-2.5 ہزار میں گاڑی کو بالکل فٹ کر دے گا۔ میں نے زری گل کو گھورا کہ وہ اپنی چونچ بند رکھے۔ وہ برا سا منہ بنا کر اپنی ناک اور تھوڑی کا خون صاف کرنے لگا۔ میں نے انسپکٹر سے کہا، ٹھیک ہے، آپ ان لوگوں سے بات کریں، ہم معقول ہرجانہ بھرنے کو تیار ہیں۔ انسپکٹر اور سارجنٹ سفیر کی طرف چلے گئے۔ 20-30 سیکنڈ تک دھیمے لہجے میں بات ہوئی، پھر سفیر صاحب بلند آواز سے بولنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی وہ گاڑی کا پچکا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے۔ وہ بڑے طیش میں تھے اور فرما رہے تھے کہ وہ پیسوں پر 1000 بار لعنت بھیجتے ہیں، وہ ہمیں ہر صورت جیل کی ہوا کھلا کر دم لیں گے۔ شاید وہ چاہتے تھے کہ ہم نقصان پورا کرنے کے علاوہ معافی بھی مانگیں، یا پھر واقعی انہیں معاوضے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال معاملہ الجھتا جا رہا تھا۔ سفیر صاحب بڑی رواں انگلش میں ٹریفک کے سنہری اصولوں اور قانون پسندی کی باتیں کر رہے تھے۔ حالانکہ قانون کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے گاڑی کی کھڑکیوں پر نیلگوں پردے لگا رکھے تھے، اور یہ تو وہ خلاف ورزی تھی جو نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے ایسی کتنی خلاف ورزیاں وہ ہر روز کرتے تھے۔ ایسے قانون پسند لوگوں کے نابالغ بچے عموماً بڑی بڑی گاڑیاں اسلام آباد کی سڑکوں پر دوڑاتے نظر آتے ہیں۔ میں نے خود سفیر صاحب سے بات کی، لیکن وہ کسی طور مفاہمت پر آمادہ نہیں تھے۔ وہ فرما رہے تھے کہ گاڑی کا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، اصل بات یہ ہے کہ ہماری نہایت غیر محتاط ڈرائیونگ کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ لاحق ہوا، اور اپنی غلطی پر معافی مانگنے کے بجائے ہم نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ سفیر صاحب کا متکبرانہ رویہ میرے ذہن میں بغاوت کی چنگاری سلگا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تو پھر یہ 8-10 پولیس والے اور سفیر صاحب کا عملہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتا نظر آئے گا۔ میں تو پہلے ہی پھانسی کا حقدار تھا، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا تھا؟ لیکن جو حالات مجھے درپیش تھے وہ تقاضا کر رہے تھے کہ میں کسی خطرناک معاملے میں نہ الجھوں۔ قانون شکن قبیلے کی سرکوبی کے لیے ایک بڑی مہم اسلام آباد سے گلگت روانہ ہو چکی تھی۔ اب ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ قراقرم کے برفزاروں میں ایک بار کارروائی کا آغاز ہو جاتا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اس حادثے والے معاملے کو کسی بھی صورت سلجھنا چاہیے تھا۔ ضرورت کے وقت انسان گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہے۔ میرے دل میں آئی کہ سفیر صاحب سے معافی مانگ لی جائے اور وہ جو ہرجانہ کہیں وہ عالم قریشی سے منگوا کر جان چھڑائی جائے۔ لیکن ایک امکان یہ بھی تھا کہ ہمارے معافی مانگنے کے باوجود سفیر صاحب ہمیں معاف نہ کریں، یوں عزت سادات بھی جائے اور ہاتھ بھی کچھ نہ آئے۔ سفیر صاحب کی تیوری تو یہی بتا رہی تھی کہ وہ ہٹ کے بڑے پکے ہیں۔ اچانک میرے ذہن میں شیخ عاصم کا خیال آ گیا۔ آج کل وہ دیرینہ دشمنی ختم کر کے دوستی کی داغ ڈالنے کی باتیں کر رہا تھا۔ پرسوں وقت رخصت بھی اس نے بار بار کہا تھا کہ اگر اس کے لائق کوئی خدمت ہو تو میں اسے یاد کر لوں۔ جس خامخواہ کے معاملے میں ہم پھنس گئے تھے اس میں شیخ عاصم ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ خود بھی عربی تھا،
اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کے بہت سے سفارتکاروں سے اس کے گہرے روابط تھے۔ ابھی ہم لاہور سے زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ شیخ عاصم سے فون پر بات ہو جاتی تو آدھے پون گھنٹے میں وہ یہاں پہنچ سکتا تھا۔ سڑک کے کنارے ایک بڑا ریسٹورانٹ نظر آ رہا تھا۔ میں نے عالم قریشی کی کوٹھی کا نمبر ملایا۔ معلوم ہوا کہ غزالہ اور شیخ عاصم ابھی نہیں آئے ہیں۔ اس مرتبہ میں نے ڈیفینس میں شیخ کے گھر فون کیا۔ غزالہ نے فون اٹھایا۔ میری آواز پہچانتے ہی وہ بولی، بس ہم نکلنے والے ہیں، 20-25 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ عاصم نے تو لمبا پروگرام بنا رکھا ہے، کہتے تھے کہ آج رات کھانا باہر کھائیں گے۔ تمہیں اصل حالات کا علم نہیں ہے غزالہ، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہو۔ صفدر سمیت کچھ لوگوں کی زندگی سخت خطرے میں ہے۔ میں گلگت جا رہا ہوں، بلکہ راستے میں ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ گھر سے نہیں بول رہے کیا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ تم تھوڑی سی فرصت نکال کر پچھلے 2-3 دن کے اخبارات دیکھ لو، تمہاری بے خبری کچھ کم ہو جائے گی۔ غزالہ بےتاب ہو گئی۔ وہ مجھ سے تفصیل پوچھنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے، وہ بس شیخ عاصم سے میری بات کرا دے۔ چند لمحے کے بعد شیخ عاصم کی آواز فون پر سنائی دی۔ میں نے اسے مختصراً الفاظ میں اپنا مسئلہ بتایا اور کہا کہ اگر وہ اس سلسلے میں کچھ کر سکتا ہے تو کرے۔ اس وقت کہاں سے بول رہے ہو تم؟ شادرہ سے کچھ آگے GT روڈ پر ایک پرانا سا ریلوے پھاٹک ہے، اس پھاٹک کے پاس ہی ہوا ہے حادثہ۔ اوکے، میں آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں، شیخ نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ آدھے پون گھنٹے بعد شیخ عاصم کی چمکتی دمکتی مرسیڈیز برق رفتاری سے آتی دکھائی دی۔ ڈرائیور کے علاوہ ایک اور شخص بھی شیخ کے ساتھ تھا۔ مجھے پہچاننے میں شیخ عاصم کو کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں تبدیل شدہ حلیے میں ہوں۔ شیخ عاصم گاڑی سے اترتے ہی سب سے پہلے سفیر صاحب کی طرف گیا۔ دونوں نے مانقہ کرنے کے بعد رسمی انداز میں ایک دوسرے کے رخسار چومے۔ یہ دیکھ کر مجھے تسلی ہوئی کہ شیخ عاصم کو دیکھ کر سفیر صاحب کے تنے ہوئے نقوش کچھ ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ دوسرے افراد نے بھی خوش دلی کے ساتھ شیخ عاصم سے ہاتھ ملایا اور ایک دوسرے کے رخسار چومے۔ شیخ عاصم نے دونوں گاڑیوں کا معائنہ کیا اور پھر میرے ساتھ مختصر بات کرنے کے بعد سفیر صاحب کے ساتھ ان کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ 5-6 منٹ کے مذاکرات کے بعد دونوں باہر نکل آئے۔ ان کے چہروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ مذاکرات کامیاب رہے ہیں، بلکہ بہت کامیاب رہے ہیں۔ تھانے اور معافی کے علاوہ ہر جانے سے بھی جان چھوٹ گئی تھی۔ سفیر صاحب نے میرے ساتھ بھی مصافحہ کیا۔ اس کے بعد شیخ عاصم اور سفیر صاحب دیر تک عربی بولتے رہے۔ غالباً شیخ عاصم سفیر کو آفر کر رہا تھا کہ وہ اس کی گاڑی میں اسلام آباد چلے جائیں۔ سفیر صاحب شکریہ کے ساتھ انکار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس انکار کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ وزارت خارجہ کی ایک گاڑی سفیر صاحب کو لینے پہنچ گئی تھی۔ پولیس والے ابھی تک ہمارے ارد گرد موجود تھے۔ سفیر نے زبانی کلامی ہمارے لیے NOC جاری کر دیا اور ہم پولیس سے بھی فارغ ہو گئے۔ شیخ عاصم بولا، چلو آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟ بھائی جہاں تم جا رہے تھے اور کہاں؟ یعنی گلگت؟ ہاں، گلگت جانا چاہتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ اسلام آباد تک تو میں تمہیں لے ہی جاؤں گا، وہاں مجھے بھی کام ہے۔ تھوڑی دیر متذبذب رہنے کے بعد میں تیار ہو گیا۔ مسئلہ عالم قریشی کی کار کا تھا۔ شیخ عاصم نے مجھ سے کار کی چابی لے کر اپنے ساتھ آئے ہوئے کارندے کو دی اور اسے عالم قریشی کا ایڈریس دیتے ہوئے کہا کہ ضروری مرمت کے بعد کار اس پتے پر پہنچا دی جائے۔ ہم شیخ عاصم کے ساتھ اسلام آباد روانہ ہوئے۔ راستے میں ہی یہ پروگرام طے پایا کہ اگر اسلام آباد سے ہمیں گلگت کے لیے ہوائی جہاز کی 2 نشستیں مل گئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم شیخ عاصم کے ساتھ بائی روڈ ہی گلگت پہنچیں گے۔ شیخ عاصم بے حد ایثار اور بھائی چارے کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس رویے کے پیچھے سچائی تھی یا کوئی مفاد؟ میں ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ شیخ نے میرے الیکٹرانک آلے کا سسٹم بھی آن نہیں کر رکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میرے حوالے سے اس کے ذہن میں جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا تھا، کہ شاید اس نے دبا لیا تھا۔ حسب توقع ہمیں کوشش کے باوجود اسلام آباد سے گلگت کے لیے فلائٹ نہیں مل سکی۔ رات 10 بجے کے قریب ہم اسلام آباد سے بائی روڈ گلگت روانہ ہو گئے۔ شیخ عاصم کا کہنا تھا کہ وہ عرصے سے گلگت اور اسکردو وغیرہ دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا۔ چلو اس بہانے یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ غزالہ کو ساتھ کیوں نہیں لایا۔ قریباً 16 گھنٹے بعد ہم ایک بار پھر گلگت کی یخبستہ فضاؤں میں تھے۔ وہ شہر گل جو خشک پہاڑوں کی آغوش میں کسی گلدستے کی طرح رکھا تھا۔ ہم شہر کے مضافات میں ہی ایک گمنام ریسٹورنٹ میں ٹھہر گئے تھے۔ ریسٹورنٹ کے اکلوتے گیراج میں شیخ عاصم کی چمچماتی گاڑی بند ہو گئی تھی، جیسے ایک خوبصورت دلہن کسی بلند و بالا کوٹھی کے بجائے کچی بستی کے کسی تاریک گھر میں اتر جائے۔ یہ بات تو طے تھی کہ اسلام آباد سے روانہ ہونے والی فورس گلگت پہنچ چکی تھی۔ اب وہ گلگت سے نانگا پروت کی طرف روانہ ہوئی تھی یا نہیں، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اگر یہ فورس ابھی تک گلگت میں ہی تھی تو اس کا کھوج لگانا زیادہ مشکل نہیں تھا۔
سرکاری ریسٹ ہاؤسز کے علاوہ 2-3 عمارتیں ہی ایسی تھیں جہاں یہ لوگ قیام کر سکتے تھے۔ ان جگہوں پر پولیس اور دیگر ایجنسیوں کی موجودگی بآسانی محسوس کی جا سکتی تھی۔ شام ہوتے ہی میں گھومنے پھرنے کے لیے نکل گیا۔ بھرا ہوا کولٹ پسٹل میرے کوٹ کے نیچے موجود تھا۔ گلگت کا بڑا بازار ایک ہی تھا۔ یہ بازار خم کھاتا ہوا شہر کے اندر سے گزرتا تھا۔ موسم معتدل تھا، اس لیے شام کے وقت بازار میں خاصی رونق تھی۔ مقامی عمرہ کے علاوہ ٹورسٹوں کی گاڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ دکانوں پر رش تھا۔ اچانک ایک درمیانے قد کے گٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا۔ وہ فلمی نائکا مہتاب بیگم کا بھائی بدری تھا۔ اس کا رنگ قدرے سانولا اور ہونٹ سیاہ تھے۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں عیاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بدری ایک بڑے ریسٹورنٹ میں سے نکلا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 بھاری بھرکم لفافے تھے۔ یقیناً ان میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ بدری کا یوں سر راہ مل جانا میرے لیے بے حد کارآمد تھا۔ ایک دکان پر رک کر بدری نے 555 سگریٹ کے 7-8 پیکٹ لیے اور ایک بار پھر روانہ ہو گیا۔ میں نے احتیاط سے اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ میں تبدیل شدہ حلیے میں تھا، پھر بھی احتیاط ضروری تھی۔ ایک فرلنگ آگے جا کر بدری ایک بغلی بازار میں مڑ گیا۔ یہاں فروٹ اور اسنیکس وغیرہ کی دکانیں تھیں۔ بدری کے سفر کا اختتام ایک چھوٹے سے ہوٹل کے دروازے پر ہوا۔ اس ہوٹل کے دروازے پر اور آس پاس کئی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اگر ان گاڑیوں سے اترنے والے لوگ واقعی اس درمیانے درجے کے ہوٹل میں گئے تھے تو یہ اچنبے کی بات تھی۔ ہوٹل کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ یہاں ضرور کوئی گڑبڑ گھوٹالہ تھا۔ ایک گرانڈیل شخص کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا گہری نظر سے ہر آتے جاتے کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں بدری کے شانے سے شانہ ملا کر آگے بڑھنے لگا۔ بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ میں بدری کے ساتھ آیا ہوں۔ کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص نے بدری کو سلام کیا۔ بدری نے سر کے اشارے سے جواب دیا اور سیڑھیوں کے نیچے واقع ایک دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ میں بھی بلا تردد اس کے ساتھ رہا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی خوشگوار حرارت کا احساس ہوا۔ میں دنگ رہ گیا۔ ہم ایک وسیع بیسمنٹ میں کھڑے تھے۔ یہاں نیم دائرے کی شکل میں کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک اسٹیج پر سبز اور سرخ رنگ کی روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ دروازے پر اندر کی طرف بھی ایک چوکیدار موجود تھا، لیکن مجھے بدری کے شانہ بشانہ دیکھ کر اس نے کوئی باز پرس نہیں کی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ فلموں کی ایک مشہور ڈانسر ہیجان خیز لباس میں یہاں اسٹیج پر موجود تھی اور رقص کر رہی تھی۔ گاہے بگاہے ہال میں سے کوئی سیٹ نما شخص اٹھتا تھا اور رقاصہ کی پتلی کمر میں بازو ڈال کر توند مٹکانے لگتا تھا۔ پوری محفل پر سرور و نشاط کی کیفیت طاری تھی۔ الکوہل کی بو اور سگریٹ کا دھواں ہر شے کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ میں نے محفل کے شرکا کو دیکھا اور دنگ رہ گیا۔ ان میں 8-10 سیٹوں اور 2-3 فلمی چہروں کے علاوہ چند بیوروکریٹس ٹائپ افراد بھی موجود تھے۔ وہ اپنے 3 پیس سوٹوں، گنجے سروں اور موٹے شیشوں کی اینکوں کی وجہ سے صاف پہچانے جاتے تھے۔ ان میں سے صوبائی وزیر منصور خان کو میں صاف پہچان گیا۔ وہ بڑے سرور کے عالم میں سگار کے ہلکے ہلکے کش لے رہا تھا اور گھٹنے پر ہاتھ مار مار کر رقاصہ کے گیت کو تھاپ دے رہا تھا۔ اس کے بالکل پاس ایک موٹا فلمی سیٹ ایک چوزے جیسی نازک لڑکی کو بغل میں دبوچے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ بار بار لڑکی کے چہرے پر جھک جاتا تھا اور اس کا موٹا بھدا ہاتھ لڑکی کے گریبان کے قریب کہیں جا کر گم ہو جاتا تھا۔ 2-3 اور لڑکیاں بھی اس محفل میں موجود تھیں اور اپنے حسن سے محفل کو گرما رہی تھیں۔ ہر کوئی اپنے حال میں مگن تھا۔ میں بھی منصور خان کے عین عقب میں جا کر ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ بدری بھی وہاں پہنچ گیا۔ منصور خان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں کچھ پتہ چلا سفید کار کا؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں سر، بدری نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ آج دوپہر سفید مرسیڈیز کو ایک آدمی نے اور بھی دیکھا ہے، نمبر بھی لاہور کا تھا۔ منصور خان نے کہا، تو پھر اس بات کا یقین رکھو کہ اس کار کا تعلق شیخ عاصم بن ارشد سے ہی ہے۔ اگر شیخ عاصم یہاں ہے تو پھر یہ بات بھی ممکن ہے کہ شاہ جہان بھی یہاں پہنچ چکا ہو۔ سر، گستاخی معاف، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، وہ تو پولیس سے چھپتا پھرتا ہے۔ ایک دم منصور خان کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا شراب کا گلاس فرش پر پٹخا اور چیخ کر بولا، یو ڈیم فول باسٹرڈ، میں جو کہہ رہا ہوں بکواس کر رہا ہوں کیا؟ وہ خونی قاتل ہے، مفرور ہے، خطرناک ڈکیت ہے۔ ایسے لوگ پولیس سے چھپتے نہیں ہیں، پولیس ان سے چھپتی ہے۔ وہ جس نے عیسیٰ جان کو پولیس کی گود سے کھینچ کر چیر دیا، وہ یہاں کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ وہ پہنچ سکتا ہے یہاں اور تمہاری شہرک کاٹ سکتا ہے۔